فاطمہ فرماتی ہیں کہ او سی ڈی ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اسے وساوس القہریہ کہتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو مغلوب کر دیتے ہیں، ان سے بچ نہیں سکتا انسان، بار بار ایک ہی کام کرتا ہے۔ تو اس کا اسلامی علاج کیا ہے؟ اس کا اسلامی علاج یہی ہے، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، جو ہے شیطان کے وسوسوں سے، جو ہے معوذات پڑھیں، آخری صورتیں جو ہیں آیت الکرسی پڑھیں، پاکی طہارت کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز کا علاج رکھا ہے، اس نفسیاتی بیماریوں کو انسان کوئی بہت گندی بری پاگل پنا یہ چیزیں سمجھتے ہیں تو بتانے والا بھی کتراتا ہے، جانے سے بھی کتراتا ہے، ہم پاگل خانے جا رہے ہیں کیا ہم پاگل ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، یعنی نفسیاتی بیماریاں تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، جو مسلمان نہیں بھی ہوتے وہ اس کو بڑے جو ہے اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا علاج کرایا جائے، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جاتے ہیں ان کے پاس، وہ کہتے ہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، دوائیاں دے کے آپ کے دماغ معاف کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس قسم کے جو ہے جس طرح اور میڈیکل فیلڈ میں بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کانسپائریسی تھیوریز وغیرہ، لیکن علاج رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے علماء ہمارے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور فتاوی موجود ہیں کہ علاج کرانا چاہیے، ماہر نفسیات کے پاس بھی جانا چاہیے، سائیکیٹرسٹ کے پاس، جو آپ کا جو ان چیزوں کو جانتا ہے اچھے طریقے سے، یعنی لاجیکل، اس کو تمام چیزیں پتہ ہیں، پڑھی ہیں اس نے، تو وہ بتاتا ہے، تھراپسٹ بتاتا ہے آپ کو اپنی زندگی لائف سٹائل بدلنے کا، اچھے پازیٹیو سوچ رکھنے کا بتاتا ہے، اور جو ہے دوائیوں کی بھی ضرورت پڑے تو وہ بھی بتائی جاتی ہیں ضرورت کے تحت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہترین علاج بتایا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے طہارت کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، اللہ کو کس نے پیدا کیا نعوذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کریں، کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آیا، اور یہ وہ سوچنے کا سلسلہ ختم کر دیں۔ تو جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے خود بھی پریشان ہوں گے، دوسروں سے بھی پوچھتے رہیں گے ایک ہی چیز بار 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 بار، ایک ایک گھنٹے تک ایسے لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں طہارت ہوئی نہیں ہوئی، تو اس کو جھٹک دینا چاہیے۔ دین میں اس کا آسان علاج بتایا کہ یقین پہ بنیاد رکھو، شک شبہات چھوڑ دو۔ وضو میں نے کیا تھا، پتہ نہیں ٹوٹا نہیں ٹوٹا، ٹوٹا نہیں ٹوٹا اللہ جانے، آپ یہی سمجھیں کہ آپ کا نہیں ٹوٹا، کیونکہ یقیناً ہم نے کیا تو تھا، یہ نہیں معلوم کہ نہیں ٹوٹا یا نہیں، تو یقین پہ بنیاد ہے عبادات کی۔ تو منع کیا، صحابی کو کہا کہ میرے وسوسے آتے ہیں، کہا کہ تم جاؤ ہی نہیں، اتنی واضح نشانی بتائی تمہیں بو آئے ہوا خارج ہونے کی، یا پھر جو ہے تمہیں او یجد ریحن او یسمع صوتن، یا آواز آئے تب جاؤ، حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ بھی ہوا کبھی خارج ہو جاتی ہے، بس یقینی چیز جب تک تجھے نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جس قدر تم سے ہو، تو اتنی ہی ایک انسان کی بس اور طاقت میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا خالق مالک ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، مرد ہو عورت ہو لڑکا ہو لڑکی ہو، اسی نے اس کو دماغ دیا، دل دیا، جسم صحت دی، وہ جانتا ہے کہ کس قدر آپ کر سکتے تھے، کس قدر آپ وسوسوں سے نہیں بچ سکتے تھے، تو وہ جیسے جیسے آپ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی وہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ او سی ڈی ہو یا دیگر نفسیاتی بیماریاں، ان سب کا علاج جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں ہیں۔ اور بہت سے دنیاوی بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو کچھ زیادہ ہی لوگ سینسیٹیو لیتے ہیں، میں نے بتایا چھوت چھات پاگل پنا اور اس طریقے کی، اور جن بہت جن کا چڑھ جانا وغیرہ، جادو سحر، اس طرف بھی جاتے ہیں اس طرف بھی جاتے ہیں، اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں، امبیرسمنٹ کا سبب بنتا ہے، کسی کی اولاد ہو اللہ سب کو شفا دیں، شرمندہ ہوتے ہیں، حالانکہ جو جسمانی بیماری ہے اس پہ اتنا نہیں ہوتے، کسی کو شوگر ہے تو ساری زندگی پھر اس کا علاج کرتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے، تو اس کا بھی اگر علاج نہیں ہے، ساری زندگی اگر کھانا ہے، اس کو کنٹرول رکھنا ہے مثلا، اور وہ لا علاج ہے مثال کے طور پہ، بالکل ختم نہیں ہو سکتا، تو اس میں ایسا کیا ہے کہ کسی کو جو ہے تانا دیا جائے وہ شرمندہ ہو، لیکن معاشرے میں اس طریقے سے بنا دیے گئے جس کی وجہ سے وہ اس طرح فیل کرتے ہیں لوگ، ان کے رشتہ دار یا خود جس کے ساتھ بیماری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو آزمائشوں سے بچائے، شفا دے۔ وہ صحابیہ کا آپ کو نہیں یاد، کالی عورت جنتی قرار دی گئی کہ اسے دورے پڑتے تھے اس قسم کے، اب کوئی کہے کہ جن سوار تھا یا مرغی کے دورے تھے یا کیا، یا نفسیاتی تھے، تو وہ تکلیف میں ہوتی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دعا کے لیے کہا، آپ نے کہا جنت چاہیے یا میری دعا بھی کر سکتے تھے، اسے جنت چاہیے تھی، اتنے صبر کرنے والی، تو اس جو تکلیف ہے اس کے نتیجے میں درجات بلند ہوں گے، جنت ملیں گی، لیکن میری شرم کا ظاہر نہ ہوں، میں اس فتنے سے بچنا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دعا کی اور اس فتنے سے بچی ہوئی۔ تو انہیں دیکھا کرتے کہ وہ تکلیفیں دورے پڑ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جنتی عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ آزمائشیں آتی ہیں بڑے بڑے انبیاء کرام پر، ایوب علیہ السلام کا صبر آپ سنیں،
تو اس کا یہ علاج اسلامی بھی بتا دیا اور دنیاوی علاج بھی جو ہے اس کا کرانا جائز ہے۔